السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کی دعوت سے، شریک عنان کے تعاون سے آج اس مجلس کے ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ نسیم رحمانی ہندی حفظہ اللہ تعالی۔ میں آپ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تزکیہ نفس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بھائیوں سے بزرگوں سے گزارش ہے، چونکہ یہ دینی محفل ہے تو اس محفل کے جو آداب ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھیں۔ جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ رحمت زیادہ شامل حال ہوں گے، تو قریب قریب تشریف لائیں، جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام وزكى نفسه۔ فقال رجل وما تزكية النفس يا رسول الله؟ فقال أن يعلم أن الله معه حيث كان۔ دینی اور ملی بھائیوں، شیخ عبد الرحمن اثری نے اپنی طرف سے مجھے 2 مرتبہ دعوت دی کہ میں آ کے کچھ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کلمات پیش کر سکوں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد پیچھے، اور آج یہ اس مسجد میں پہلا ہی درس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، گئے درس میں یہاں پر نہیں، جہاں پہ میں پیچھے مسجد میں شیخ موصوف جہاں پر لے کے گئے تھے، تو شیخ موصوف کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ آج کا میرا موضوع ہے تزکیۃ النفس، نفس کا تزکیہ۔ شیخ موصوف کی بات مجھے یہ اچھی لگی، چونکہ میں ایک کمپنی میں ملازم بھی ہوں، میری اپنی ایک مصروفیت ہے کمپنی کے امور کو لے کر، تو بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے سامنے پیش کرنا ہے، ہمیں عوام کے سامنے بولنا ہے، لیکن کچھ مصروفیات ایسی ہو جاتی انسان کو جو کہنے وقت وہ ذہن سے غائب ہو جاتی، جو اصل چیزیں ہیں وہ کہنے سے انسان قاصر ہو جاتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، انسان اس وقت اس کو استحضار نہیں ہوتا ہے۔ تو شیخ موصوف نے جو میرے موضوع کا کچھ خلا تھا، جو کچھ
تشنگی تھی وہ شیخ موصوف نے میرے تقریر کے خاتمے پر اختتام پر اپنی طرف سے اٹھ کے اس کو پورا کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے شیخ کو۔ اور آج بھی شیخ سے میں یہی درخواست کروں گا، چونکہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر لوگوں کو تزکیہ نفس کے لیے ابھارا ہے، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 11 مخلوق کی، اللہ جس مخلوق کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور جس مخلوق کی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ چیز اہم ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ تزکیہ نفس کا ذکر کیا تو 11 مخلوقات کی قسم کھائی۔ کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها۔ دیکھیں آپ گنتے رہے، 11 چیز کی اللہ نے قسم کھائی۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور چاشت کی، والقمر اذا تلاها، چاند جب اس کے پیچھے آئے، سورج غروب ہوتا ہے چاند نکلتا ہے، والنہار اذا جلاها، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی جب چھا جائے ڈھانپ لے، والقمر اذا تلاها، 7 ہے نا شیخ؟ 7 ہوا؟ قرآن اٹھائیے ذرا، 6 ہوئے، نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا والسماء وما بناها، 7 8، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم۔ آسمان خود ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری ہے، اور اس کو بنانے کی قسم، جو اس کے اندر مخلوقات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا ایک نمونہ دکھایا ہے، جو آج کے علماء سائنسداں یہ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کو ہموار کرنے کی قسم۔ 9 ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم اور اس کو برابر کرنے کی قسم۔ اللہ نے 11 قسم کھا کے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو، انسان کو بھلائی اور برائی کی تلقین کی، الہام کیا، خیر و شر کو واضح کیا۔ قد افلح من زکاها، اللہ تعالیٰ نے پھر اب انجام کار کے طور پہ فرمایا۔ اس لیے یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب انجام بتا رہا، اس سے پہلے تمہید 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ ایک چیز کی بھی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے۔ قد افلح من زکاها، وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ موضوع بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ مقصد بعثت رسالت بھی ہے۔ میں نے جو آیت پیش کی آپ کے سامنے پڑھی خطبہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انہی کے درمیان، ان پڑھوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ نے کام بتایا، مقصد بتایا۔ یزکیہم، امام کائنات اپنے اصحاب کی، اپنے امت کی تزکیہ کیا کرتے تھے، وہ کرتے ہیں تزکیہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی ان کو قرآن اور حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو یہ مقصد بعثت رسول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا ذکر کر کے فرمایا وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، موسیٰ کو فرمایا جاؤ فرعون کو کہو کیا تم چاہتے ہو اپنا تزکیہ کرنا؟
اپنے نفسوں کو گناہوں سے پاک کرنا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو تم آؤ میں تمہیں رب کا راستہ بتاتا ہوں، تم اللہ سے ڈرو۔ یہ مقصد بعثت رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بہت سارے کام دے کر بھیجا، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کا تزکیہ کرے، انسانوں کو گناہ سے پاک کرے۔ اور آج کے اس پرفتن زمانے میں خاص طور پہ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا جب انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں گزارے گا، شام کو کفر کی حالت میں گزارے گا، صبح ایمان کی حالت میں گزارے گا، شام کو مومن ہو جایا کرے گا، صبح کافر ہو جایا کرے گا، صبح کافر ہو جایا کرے گا، شام کو مومن ہو جایا کرے گا۔ آج دیکھیں کتنا فتنہ ہے، عریانیت کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، رشوت خوری کا فتنہ، بدعت و خرافات کا فتنہ، کفر و الحاد کا فتنہ۔ ان فتنوں کے زمانے میں تزکیہ نفس کی مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بھی صبح ایمان کی حالت میں صبح کریں اور شام ہوتے ہوتے کفر میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تزکیہ ہے کیا؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، تزکیہ تقریباً تزکیہ، تقوی اور تربیت مترادف ہے، کچھ خاص فرق ہے اس میں۔ اب دیکھ لیں، تربیت ایک عام چیز ہے، اور ہر چیز کی، ہر مخلوق کی تربیت ہوتی ہے، ہر چیز کی، ہر مخلوق کی تربیت ہوتی ہے، ظاہری باطنی۔ لیکن تزکیہ کا تعلق صرف انسان سے ہے، وہ باطنی ہے، روحانی علاج جس کو کہا جاتا ہے۔ لغوی طور پہ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے الطہارہ، صفائی، پاکیزگی، النما، بڑھنا، الزیادہ، زیادتی۔ اور جب تزکیہ نفس کا مطلب شریعت میں لیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے تطہیر النفوس واصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح وفعل المامورات وترک المنکرات وترک المناہی۔ جب شریعت میں تزکیہ نفس کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے نفوس کو پاک کرنا، انسان کے اندر جو نفس ہے، جو قلوب ہے، اس کو پاک کرنا برائیوں سے۔ کس کے ذریعے سے؟ بالعلم النافع، نفع بخش علم کے ذریعے سے، والعمل الصالح، اور عمل صالح کے ذریعے سے، وفعل المأمورات، اور تطہیر کرنا اللہ تعالیٰ کے اوامر، شریعت کے اوامر، شریعت میں جو چیز کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر کر، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک کر۔ یہ ہے تزکیہ نفس کا شریعت میں معنی۔ انگلش میں پیوریفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تزکیۃ النفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول۔ انسان بدن آپ گھر میں دیکھیں، جب آپ کے برتن میں، فرنیچر میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو سائیکل کیا جاتا ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے زنگ کو ہٹایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو کفر و الحاد کا زمانہ، اتنے فتنے کا زمانہ، اور سب سے بڑا فتنہ آج کے زمانے کا نیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، انسان کے پاس تزکیہ کرنے کے لیے خود کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں مشغولیت، انسان 8 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی اگر اس سے وقت طلب کیا جائے، دینے کو تیار نہیں ہے، دین کے لیے، تزکیے کے لیے، تطہیر کے لیے، تربیت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو انسان جس طریقے سے اپنے برتن کی کسی خاص مناسبت پر، اپنے فرنیچر کی وہ آلات جو مطلوب ہے اس سے، اس کے ذریعے جب تزکیہ کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان کے
دلوں پر جو آج کفر و الحاد کے زمانے میں، بدعت و خرافات کے زمانے میں، فحاشی کے زمانے میں جو آج ہمارے قلوب، ہمارے نفوس جو گرد آلود ہوا کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں تزکیہ کرنا ہے۔ اور تزکیہ کے لیے علم نافع کی ضرورت ہے، ایسی مجلسوں کے انعقاد کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم ترین مجلس ہے یہ۔ اور آج اس زمانے میں، خاص طور پہ جس زمانے میں ہم نیٹ کے زمانے میں، موبائل کے زمانے میں جی رہے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجلسیں اللہ کے ذکر کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اس میں غیر ارادتی طور پر شامل ہونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، میں چونکہ اس میں نہیں جانا چاہتا، بار بار آپ نے سنے ہوں گے۔ غیر ارادتی طور پر جب فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ فلاں فلاں بندہ اس میں یوں ہی شامل ہو گیا، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی حبیب، اس کا کوئی جاننے والا تھا وہاں پہ، وہ چلا گیا۔ آج دیکھیں زمانے میں، اس زمانے میں خاص طور پہ نیٹ اور موبائل کو لے کر، آپ اس زمانے میں خاص طور پہ وقت ہی نہیں لوگوں کے پاس، کونا ڈھونڈتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ شیطان اپنا کام چھوڑ دیا، موبائل لا کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو ضرورت ہے ایسے مجلسوں کے انعقاد کی، علماء ربانیین سے تعلق بنانے کی، اور ایسے دروس کے انعقاد کی جہاں سے آپ کا تزکیہ ہوگا۔ اور ضروری نہیں ہے، آپ اس کو مزید وسیع کر سکتے ہیں۔ یہ مسجدیں تزکیہ گاہ ہیں، ہر زمانے میں مسجدیں تزکیہ گاہ رہی ہیں۔ دروس کی شکل میں بھی لوگوں کا تزکیہ ہوا، خطبہ جمعہ کی شکل میں لوگوں کا تزکیہ ہوا، دیگر پروگرام کی شکل میں لوگوں کا تزکیہ ہوا۔ اس کو مزید وسیع کرے، اپنے گھروں تک لے کے جائے، گھروں تک لے کے جائے۔ وہ کیسے؟ آج ہم آپ کوئی بھی زبان کا آدمی ہے جاننے والا، اردو ہے، ہندی ہے، تیلگو ہے، XYZ کوئی بھی زبان کا جاننے والا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد افلح من زکا، قد تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اسی ہی کامیاب ہونا ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو مٹا دیا، گمراہ کر دیا، طغیانی میں، فحاشی میں، منکرات میں، معاصی میں مبتلا کر دیا، اللہ نے کہا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ معاشی فتنہ بھی زمانے میں بہت زیادہ ہے، اچھے لوگ بھی معاشی بہتری کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیتے ہیں، اور یہ سمجھے کہ آج کے زمانے کا ہے، چونکہ مٹیریلزم، مادیت پرست زمانہ ہے، ایسے زمانے میں یہ اور بڑا ایک فتنہ بن گیا ہے، انسان کو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ کیسے ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں گے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، حضرت بریرہ ہی ہے نا شیخ، ایک عورت جس سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تزکیہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا جیسا عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ان سے منہ پھیرا، ایسا نہیں کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کی عقل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کی عقل پہ فطور پڑ گیا ہے، وہ بار بار اصرار کر رہی ہے مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات چلتا رہا، یہاں تک کہا کہ جاؤ بچہ ہو جائے، بچہ ہو گیا، بولے جاؤ جب دودھ ختم ہو جائے، دودھ پینا چھوڑ دے بچہ، تب لے کے آنا۔ دیکھیں تزکیہ، انسان اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے۔ ایک عورت ہے، اس کو اپنا یہ گناہ اتنا عظیم لگ رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ کے درخواست کر رہی ہے کہ مجھے گناہوں سے پاک کیجیے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے سنسار کر دو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے اس معاملے میں، اس قصے میں
کہ انہوں نے مارا پتھر اور خون کا چھینٹا ان تک آیا, انہوں نے کچھ برا بھلا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس توبہ کو, بعض روایت میں آتا ہے کہ اس مدینے والوں پر, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے. تو اس چیز کو آپ اپنے گھروں تک لے کے جائیں, اپنی فیملی, اپنے بچوں تک لے کے جائیں, ان کا بھی تزکیہ کریں. آپ معیشت کے لیے صبح نکلتے ہیں, فجر پڑھیں, گھر میں آئیں, آیت 2 آیت 4 آیت خود اگر پڑھ سکتے ہیں ترجمہ کے ساتھ خود پڑھیں. بیوی بچوں میں سے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے اس کو بولیں آؤ 2-4 آیت کا ترجمہ ہمارے سامنے رکھو, ہمارے ایمان کی تجدید کرو. آپ یقین مانیں شام تک آپ کا تزکیہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ, چونکہ آپ کو فکر لائق ہو گئی ہے. شام کو اسی طریقے سے آئے, حدیث کی معتبر کتاب کھولیں, ترجمہ کے ساتھ. آج کے زمانے میں ہر زبان میں لگ بھگ ہر چیز کا ترجمہ موجود ہے, اور بہت ساری ایسی فلاحی جماعتیں, فلاحی ادارے, اصلاحی ادارے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو فری میں ترجمے تقسیم کر رہے ہیں. ان سے حاصل کر لیں. میرے بھائیوں, کسی بھی طریقے سے اپنا تزکیہ کریں, علم کی مجلسوں میں شامل ہو کر, مشائخ اور علماء ربانیین سے رابطہ بنا کر, خود اپنے گھر میں کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کر. اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آخرت میں کوئی سعادت, دنیا میں ہی کوئی سعادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ ایسے خاص لوگ بھی, آج ہمارے زمانے کا بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر مسجد و محراب سنبھال رہے ہیں تو نہایت تشدد ہے ان کے اندر, شدیت ہے, سختی ہے. لوگوں کو ایسی بات کہہ کے متنفر کر دیتے کہ انسان بات سننے پہ آمادہ نہیں ہوتا. تزکیہ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنائیں. حکیمانہ انداز ہو, مشفقانہ انداز ہو, لوگوں کو سمجھانے کا, لوگوں کو تزکیہ کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی معروف واقعہ ہے, مسجد نبوی میں آیا. اس زمانے میں مسجد نبوی کی یہ شکل نہیں تھی, ماربل, سنگ مرمر, رخام یہ وہ لگے ہوئے نہیں تھے, کچی مٹی کی. تو ایک کونے میں بیٹھ کے وہ پیشاب کرنے لگا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کا طریقہ کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اسلام تقریباً سارے خطہ عرب سے علاوہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیل گئی. وہ عرب جو اپنی شقاوت قلبی کے لیے مشہور تھے, وہ عرب جو اپنی جہالت کے لیے مشہور تھے, وہ عرب جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا تھا, وہ عرب جن کے پاس بعض عورتیں ایسی بھی رہا کرتی تھی اس زمانے میں جن کے شوہروں کا تصور نہیں رہا کرتا تھا. اتنی جہالت تھی کہ ایک عورت کے پاس 10 20 مرد جایا کرتے تھے مختلف اوقات میں, اور جب حمل ٹھہر جاتا تو قیافہ شناس کو ولادت کے بعد لایا جاتا. اتنی جہالت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کی اتنے مشفقانہ انداز میں تزکیہ کیا. کسی اوس و خزرج کا واقعہ لے لیجئے. یہ 2 گروہ, یہ 2 قبیلے ایسے تھے عرب میں کہ معمولی سی بات پر ان کے درمیان تلوار کھینچ جاتی تھی. معمولی بات پر کسی کا اونٹ اس کے چراگاہ میں چلا گیا, کسی کا اونٹ اس کے کھیت میں چلا گیا, اس کے لیے تلواریں کھینچ جاتی تھی اور سالوں سال تک میان کے اندر نہیں جاتی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تزکیہ کیا اسلام کی شکل میں, اسلام آنے کے بعد وہی اوس و خزرج جب انصار بنے اور مہاجرین مکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو انہوں نے اپنے سگے بھائی سے زیادہ عزیز سمجھا. یہ تزکیہ کا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ کا انداز تھا. ایسی اخوت, ایسی بھائی چارہ قائم ہوئی مہاجرین اور انصار کے درمیان کہ تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی نظیر نہیں ملتا جہاں پر صرف اخوت اور بھائی چارہ کے بنیاد پر لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں پیش کر دی, بلکہ لوگوں نے اپنی بیویاں تک پیش کر دی.
کہا کہ دیکھ لو اپنے مہاجرین بھائیوں کو اخوت اور بھائی چارہ کے بنیاد پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے بنیاد پر، کہ دیکھ لو اگر کوئی بیوی ہماری تمہیں پسند آ جائے یا صلاح و مشورہ کر لیتے ہیں اس کو میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لینا۔ تو ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا، اس کو حاجت آئی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آیا، ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ تزکیہ کا بہت مشفقانہ اور حکیمانہ انداز ہونا چاہیے انسان کے لیے، شدیت نہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا ایک دو مرتبہ شدت کے ساتھ، بھائی اس کا یہ کام، اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اگر تم کوئی نیک اعمال کرتے ہو، یہ بھی ہماری تقریر کا حصہ ہے۔ تزکیہ جو قرآن میں مطلوب ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن میں جو ذکر ہے جس تزکیہ کا، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تزکیہ مطلوب ہے جو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور ایک تزکیہ محظور ہے۔ انسان اگر نیک عمل کر رہا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، دیگر کوئی کار خیر کر رہا ہے، دعوتی نشاط ہے، تو اس کا لوگوں کے سامنے برملا اظہار نہ کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، یہ محظور ہے۔ فلا تزکوا انفسکم واللہ اعلم بمن اتقی، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے زبان سے اپنا تزکیہ نہ کرو، پتہ نہیں کس کا حسن خاتمہ، کس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے، کس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ انسان نماز روزے کا پابند ہے، لیکن والدین کے ساتھ اس کا معاملہ الٹا ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت بہت زیادہ صوامہ قوامہ، یعنی بہت زیادہ نماز اور روزے کی پابند ہے، لیکن اس کی شر کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ کیا جائے، جو لوگ مصلح ہیں، بڑے حکیمانہ انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں۔ ایک صحابی رسول، وہ ایک بدو، ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کا، ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کا موڈ، صحابہ کرام کا مزاج بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اس کو، کرنے دو۔ حکیمانہ اندازہ دیکھیں، حکیمانہ انداز دیکھیں۔ اگر اس حالت میں، وہ پیشاب کی حالت میں جو حاجت وہ پوری کر رہا ہے، اگر ایسی صورت میں اس کو کوئی تکلیف دیا جائے، اس کو روکا جائے، کیا ہوگا؟ وہ اٹھے گا اور مسجد کے دیگر حصے کو ناپاک کرے گا، کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی، کہا کہ لاؤ ایک بالٹی پانی اس پہ ڈیل دو، اور پھر اس شخص کو فرمایا کہ مسجد اس لیے نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، ذکر اذکار نماز اللہ کے ذکر قائم کرنے کے لیے۔ انداز دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، شفیقانہ انداز دیکھیں، مشفقانہ انداز دیکھیں۔ ایسے ایک واقعہ آتا ہے، معاویہ بن حکم سلمی ایک صحابی ہے، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ دیگر اور یہ دیگر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، اپنی مسلم صحیح مسلم میں اس حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کسی بندے نے چھینکا، اچھی کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے اس کے جواب میں؟ جو چھینکے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ چھینک میں الحمدللہ بلند آواز سے کہنا، ابھی درمیان میں کسی کو چھینک آ گیا، واجب ہے، اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے، حق ہے یہ مسلمان کا۔ اور جیسے السلام علیکم، ابھی کوئی شخص آیا، السلام علیکم کہہ دیا، ہم میں سے کسی ایک نے بھی اس کو وعلیکم السلام کہہ دیا، اس کے لیے کافی ہو گیا، اس کا رد ہو گیا۔ لیکن چھینک آنے پر الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ ہر ایک کا کہنا واجب ہے۔ تو ان کو شروع کا اسلام کا زمانہ تھا، انہوں نے نماز کی حالت میں ہی کہہ دیا یرحمک اللہ، اور کہہ رہے ہیں، یعنی نماز میں ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں، میری ماں خاک آلود ہو، یہ لوگ مجھے کیوں اتنا گور گور کے دیکھ رہے ہیں؟
پھر صحابہ کرام یہ ہوئے، غصہ ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پہ مارنا شروع کیا کہ بس کرو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو سمجھ میں آ گیا میں نے کچھ غلطی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، آؤ۔ بولے تو نماز ہے، یہ تو اللہ کا سراپا ذکر ہے، اللہ سے اس میں سراپا دعائیں مانگی جاتی ہے، رحمت ہے، اس میں تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں ما قہرنی ولا ضربنی ولا ظلمنی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا، نہ غصہ کیا، نہ شدت، نہ ٹارچر، کچھ بھی نہیں۔ تزکیہ کا یہ اسلوب ہونا چاہیے۔ تزکیہ کرنے والے جو لوگ، آج بہت سارے لوگ، ایک یہ بھی المیہ ہے، بہت سارے لوگ قرآن و سنت کے منہج کی دعوت دے کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ قبول کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تزکیہ نہیں ہو پاتا ان کا۔ ان کو سنوارنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ذہن میں پہلے سے گرد آلود ہے، اس کو اتارنا ہے۔ تو تزکیہ، ایسی مجلسوں کے انعقاد اس میں ضروری ہے۔ اپنے اس انعقاد کو، اس مجلسوں کو اپنے گھر تک لے کے جائیں۔ تزکیہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ کچھ ایسی پوائنٹ ہے جو مین ہے کہ انسان جہاں سے اپنا تزکیہ کر کے، جہاں سے اپنے آپ کو تزکیہ کے مٹیریل حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے توحید، اللہ کو ایک سمجھنا۔ ہر دعوت، ہر رسول کی دعوت کا اہم ترین منشا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، عقیدہ توحید میں جھول رکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لا یؤتون الزکاۃ، اس کا معنی زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ یہاں پہ مفسرین، سب سے بڑے مفسر اس امت کے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں لا یؤتون الزکاۃ کا مطلب زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ لا یشہدون ان لا الہ الا اللہ۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ قلب، وہی نفس کا تزکیہ۔ اللہ نے عقیدہ توحید میں جھول کو، شرک کو، نجس، نجاست، پلیدگی، گندگی، غلاظت، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو آپ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک نجاست لگی ہوئی ہے عقیدہ توحید میں جھول کی، شرک کی۔ اپنے آپ کو پہلے اپنے عقیدہ درست کریں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے فرمایا ایسی گندگیوں سے، ناپاکیوں سے تم بچو۔ انما المشرکون نجس، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رکوع و سجود ہم اللہ کے سامنے کریں گے، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روزی دینے والا ہمیں اللہ ہے، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، معاملات اللہ نے چلانا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں بابا، ہمارے فلاں داتا، ہمارے فلاں پیر و مرشد ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو سمجھ لیجیے یہ عقیدہ توحید میں جھول ہے۔ بہت بڑی نقصان، بہت بڑا خسارہ اس وجہ سے انسان کا۔ آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کر کے قرآن میں، اپنی قدرت کا ذکر کر کے قرآن میں فرمایا فَارُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن دُونِي، بتاؤ تو صحیح کس نے کیا پیدا کیا ہے؟ اس زمین کے علاوہ کون زمین پیدا کیا؟ اس زمین آسمان کے علاوہ کون آسمان پیدا کیا؟ کون تمہارے حالات میں تصرف کرتا ہے، تمہارے معاملات میں تصرف کرتا ہے؟ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ نے ایک طرح کا شکوہ کیا لوگوں سے، ہر چیز ماننے کے باوجود بھی
ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ سر بھی خم ہو جاتا ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے یہ توحید و شرک۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو شرک کی آلودگیوں سے پاک نہیں کیا، یقین جانے زندگی بھر آپ عمل کرتے رہیں گے اور آپ کے اندر عقیدہ توحید میں جوڑ رہا، آپ اپنا تزکیہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 82، 83، 84، 85، 86، 87 ان آیتوں میں اللہ نے تمام 18 نبیوں کا ذکر کیا نام لے کر، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، ہارون، نوح، اور فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ خود امام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ بہت ہلکے میں لوگ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ابھی یعنی ہر چیز کرو، یہ بات کا ذکر نہیں کرو۔ نہیں، تزکیہ نفس جو ہمارا موضوع ہے اس میں اپنے آپ کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے، ہر طرح کی شرک کی آمیزش سے پاک کرنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو آپ نے شرک کی آمیزش سے پاک نہیں کیا، آپ قطعی طور پہ اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے، اور جب تزکیہ نہیں کر سکتے تو سعادت کی زندگی بھی نہیں ملے گی، آخرت میں بھی سرخرو نہیں ہو پائیں گے، سوالیہ نشان لگا رہے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے امام کائنات سن لو، یہ تمہیں بھی بتایا جا رہا ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اگر آپ نے عقیدہ توحید میں جھوڑ رکھا تو آپ کے بھی عملوں کو ضائع و برباد کر دیا جائے گا۔ انسان بہت سارے ایسے عمل کرتا ہے، ابھی دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ اپنی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بلند نہ کیا کرو۔ بہت سارے اعمال انسان ایسا کرتا ہے جو اچھا سمجھ کے کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، حباب منصورہ بنا دیے جائیں گے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں سمجھ سکو گے، نہیں جان سکو گے۔ آج اگر ہم تزکیہ میں دیگر کوئی طریقہ اپنا لیتے ہیں، تصوف کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، خانقاہیت کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، وہ طریقہ اپناتے ہیں جو امام کائنات نے نہیں کیا، وہ طریقہ اپناتے ہیں جو امام کائنات نے ہمیں نہیں بتایا، ویسے طریقے سے ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں جو امام کائنات نے اپنے اصحاب کا نہیں کیا، تو یہ بات سمجھ لیجئے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، صرف اتنی پابندی چھوٹی سی بات پر، چھوٹی بات نہیں بڑی بات ہے، امام کائنات کے سامنے اپنی بات کو بلند نہ کرو، نہیں تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور جو طریقہ ہی پورا اختیار کر لے دوسرا، طریقت الگ، تصوف الگ، بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اپنی اپنی امت کے تزکیہ کے لیے آئے، اپنی امت کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم ترین مواد اور مٹیریل ہے الصلاۃ، نماز۔ اللہ نے خود جہاں پہ تزکیہ کا ذکر فرمایا سورہ اعلیٰ میں، اس میں دونوں کے درمیان مقارنہ کر کیا کہا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تزکیہ کا جو سب سے اہم ترین مٹیریل ہے یہ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان بالکل قریب کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، مشہور روایت ہے، بار بار اپنی مجلسوں میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، لوگوں مجھے بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر پانی کا بہتا ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کیا خیال آپ لوگ کا رہے گا؟ یہی مثال نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی طریقے سے دل پہ، جسم پہ جو گناہ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں اتنا پاور ہے، نماز میں اتنی خصوصیت ہے
نماز اتنا زبردست مٹیریل فراہم کرتا ہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مگر نماز اس رتبے سے پڑھی جائے. بہت سارے لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہماری کمپنی میں بھی مسجد ہے، تو جو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں پہ رہتے بھی ہیں، جیسے یہاں پہ بنا ہوا ہے کیمپ، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو فارمیلٹی کے لیے، یہ اللہ کے سامنے یہ تمہارے لیے اور سوالیہ نشان بنانے والا ہے. نماز فارمیلٹی کے لیے نہیں پڑھی جائے گی. آپ نے ڈیوٹی کے ٹائم میں ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ بدن کو راحت ملے، چلو کچھ گپ شپ کر لیں گے، وہاں پہ حمام میں لوگ ملیں گے، اور جب آپ کا اپنا ٹائم ہوا عشاء اور فجر تو آپ غائب ہیں. ان نماز سے کیا فائدہ؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز گویا کہ آپ کو کوئی بری کام سے نہیں روکے گی. آپ کے اندر اخلاص آنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سعودی عرب کا ماحول اتنا بہتر ہے اس معاملے میں کہ اذان کے ساتھ ہی کام بند. انسان اپنے آپ کو عادی بنائے اس چیز کا، یہ چیز لے کے جائے اپنے ملکوں میں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرے اس انداز میں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، یہ سنت رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گھر کے کام میں مصروف ہوا کرتے تھے، نماز کا وقت آتے ہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے درمیان رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہی اذان ہوئی مسجد کی طرف نکلیں. جب آپ نماز کو اس نظریے سے پڑھیں گے تب آپ کا تزکیہ ہوگا، تب آپ گناہوں سے رکیں گے. مستقل موضوع ہے یہ بھی ایک نماز، لیکن آپ کو ایک بہترین مٹیریل فراہم کرتا ہے نماز. اسی طریقے سے تیسرا مٹیریل جو آپ کو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے، جو آپ کو جہاں سے آپ کو مواد ملے گا، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی، آپ ان سے صدقہ و خیرات لیا کیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ان کے جو دلوں پہ آج مال کی محبت انسان کے درمیان سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر یعنی بخل، شح جیسے لفظ استعمال کر کے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ مال کی محبت اپنے پاس جمع نہ رکھو. جو انسان، میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی، تو جو انسان اگر اپنا مال ہر سال اللہ کے راہ میں جو اس کا زکوٰۃ واجب ہے اس کو اگر طیبت النفس کے ساتھ، نفس کے خوشی کے ساتھ دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ نے قرآن میں فرمایا مال کا بے حد شیدائی ہے انسان. لیکن یہ محبت اور یہی محبت انسان کو اللہ کے راہ سے، اللہ کے طریقے سے غافل کر دیتی ہے. تو انسان اگر اپنے مال کا اگر اپنے مال میں زکوٰۃ نکالتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، عام دنوں میں صدقہ خیرات کرتا رہے، تو اس کے نفوس پر جو ایک زنگ لگ جاتا ہے، اس کے نفس پر، اس کے دل پر جو ایک آلودگی چھا جاتی ہے دنیا کی محبت کی شکل میں، وہ بھی ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے ترک المعاصی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. انسان برائیوں میں ملوث نہ رہا کرے، چھوڑ دے. آج جانا، آج دیکھیں ہم اور آپ بھائیوں، دیکھیں ساتھیوں میں کتنے لوگ ہیں نیٹ پہ بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ترک المعاصی یعنی انسان برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں زنا کا ذکر کیا، اس کی حرمت کا ذکر کیا، قذف کا ذکر کیا، اس کی شناعت کا ذکر کیا. اس کے بعد میں نے فرمایا ولولا کیا ہوا ہے ما زکا منکم من احد. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا تزکیہ نہیں کرتا، ولولا فضل اللہ ورحمتہ علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا تزکیہ نہیں کرتا تو تم کسی کام کے نہیں رہتے.
तर्क उल मासी भी इंसान गुनाहों में मुलविस है, वो छोड़ दे, वो भी उसका तज़किया फ़राहम करता है, तज़किया के लिए मटेरियल फ़राहम करता है। और अहम तरीन चीज़ है मटेरियल फ़राहम करने के लिए मुहासबा नफ्स। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिगद। इंसान अगर अपना मुहासबा करता रहे तो उसके अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। माना कि हम और आप बड़े नमाजी हैं, नमाज पढ़ लिया करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करते हैं, लेकिन अब जब मुहासबा करने पे आएंगे इस नमाज का ही, तो क्या आप ये देखें, यानी इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें, मुहासबा करें। जब आप अपना मुहासबा करेंगे तब अपनी गलतियों को हाईलाइट कर सकते हैं। जब अपनी गलतियों को पाएंगे, हाईलाइट करेंगे, तो इसकी इस्लाह की आपको फिक्र होगी। आपने नमाज पढ़ी, वक्त पे नमाज पढ़ी, तकबीर उला तो नहीं छूटा, ये भी मुहासबा करना है। पहली सफ तो नहीं छूटी, ये भी मुहासबा करना है। उससे पहले जो सुनन है, जो रवातिब है, मौक़दा गैर मौक़दा कहीं वो तो नहीं छूटा, ये भी मुहासबा करना है। बुराइयों का मुहासबा करना है, वक्त का मुहासबा करना है, हुकूक का मुहासबा करना है। बहुत सारी चीज़ों का जब आप मुहासबा करेंगे तो आपकी गलतियों का खुद आपको अंदाज़ा होगा। इस तरीके से आपका तज़किया होगा। और आखिरी चीज़ है दुआ। अल्लाह के सामने गिरिया वज़ारी करते हुए दुआ करें। देखिए खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा। इमामुल अंबिया है, सैयदो वुल्द आदम है, इमाम कायनात है, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा। ऐ अल्लाह तू मेरे नफ्स को तक़वा फराहम करा, वज़क्किहा, उसका तज़किया कर, उसकी इस्लाह कर। फ़इन्नका अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौला। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐसा नहीं कि हम आप आज मक्के में, ये सऊदी अरब में रह रहे हैं, ये मौका, ये माहौल फराहम है कि हम नमाज़ पढ़ लिया करते हैं, और फिर हम अपने यहाँ से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फहाशी भी देखने को नहीं मिलता अमूमन, और यानियत नहीं देखने को मिलता है अमूमन शाहराहों पर, और फिर हम यानी एक तरह के धोखे में आ जाएं कि हमने बहुत अच्छे कम अमल किए, और फिर हम अपने मुल्कों में जाएं और फिर वापस वही उरियानियत फहाशी में आ जाएं। हमारा दिल पे, यानी इसी चीज़ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआएं ख़ास है, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, जो आज तूने हमारा दिल को नेकी की तरफ फेरा है, ऐसे ही साबित कदम रख। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबात फिल अम्र, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। इतनी जामे दुआएं हैं ये तज़किया नफ्स के लिए, इंसान की इस्लाह के लिए, इंसान की सआदत के लिए। इन दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से गिरिया वज़ारी के साथ दुआ करें, अल्लाह तो हमारा तज़किया कर। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपना तज़किया नफ्स करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल बशीरिन नज़ीर अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये थे जनाब फ़ज़ीलतुश शेख नसीम रहमानी हिंदी हफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्लाह इनको इस बयान का जज़ाए खैर दे, और हम सब को ये जो गुर बताए हैं इनके मुताबिक तज़किया नफ़स कमा हक़्क़हू, सुन्नत रसूल के मुताबिक कुरान और सुन्नत के ज़रिए दिलों के ज़ंग को उतारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए, मंजूर फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।